السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں روزے کے مفسدات کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ روزے کے مفسدات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ ان کاموں سے اگر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے تو صرف قضا لازم ہے، اور دوسری ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے اگر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قضا کو سمجھ لیتے ہیں۔ قضا یہ ہے کہ جو روزہ ہمارا ٹوٹا اس کے بدلے میں غیر رمضان میں ایک روزہ ہم رکھ لیں، اور جہاں تک کفارہ کا تعلق ہے تو کفارہ قضا کے ساتھ لازم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس روزے کی قضا کریں گے جو روزہ ہمارا ٹوٹا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہم کفارہ ادا کریں گے۔ تو کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھیں، اس اعتبار سے کہ بیچ میں ایک روزہ بھی نہ چھوٹے۔ اگر ایک روزہ بھی چھوٹا تو پھر سے پورے 2 مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اگر 2 مہینہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کو فی آدمی 2.25 سیر گیہوں یا ان کی قیمت کے برابر چاول وغیرہ دے دے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو بھی کفارہ ایک ہی واجب ہوگا، باقی جتنے روزے توڑے تھے ان سب روزوں کے بدلے ایک ایک روزہ کر کے قضا اس کی ضرور ادا کرنا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے ان باتوں کو بیان کریں گے جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ تو اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی تو اس پر قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا قصد یعنی بغیر ارادے سے حلق میں پانی اتر گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ گیا، لیکن صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 3، قے آئی اور جان بوجھ کر حلق میں لوٹا لی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن صرف قضا واجب ہوگی۔ نمبر 4، جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کر ڈالی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی صرف۔ نمبر 5، کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا جان بوجھ کر نگل لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی۔ نمبر 6، دانتوں میں رہی ہوئی کوئی چیز کو زبان سے نکال کر کھا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرطے کہ وہ چیز ایک چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ اگر اس سے کم ہو تو وہ معاف ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہے۔ اور اگر منہ کے باہر نکال لیا پھر اس کے بعد نگل گیا تو چاہے وہ چنا سے کم مقدار میں ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر بھی قضا صرف واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ نمبر 7، کان میں تیل ڈالا تو کان میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ نمبر 8، دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لیا جبکہ خون زیادہ تھا، تھوک کم تھی، خون تھوک پر غالب تھا تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی۔ نمبر 9، بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر جان بوجھ کر کھایا پیا تو اس سے صرف قضا واجب ہوگی۔ نمبر 10، یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی یعنی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بدلے اس پر اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 11، رمضان شریف کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ ڈالا تو ایسی صورت میں بھی صرف ایک روزے کی قضا کرنا واجب ہے۔ نمبر 12، بادل یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو گیا ہے روزہ افطار کر لیا حالانکہ ابھی دن باقی تھا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور صرف اس پر ایک روزے کی قضا واجب ہے۔ ان سب صورتوں میں صرف ان روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی جن میں ان باتوں میں سے کوئی بات پیش آئی ہے۔ اب آئیے ان وجوہات کو بیان کرتے ہیں کہ جن وجوہات کے پائے جانے کی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتا ہے۔
نمبر 1، ایسی چیز جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، قصداً کھا پی لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا کرنا بھی لازم ہے اور اس کے بدلے کفارہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ نمبر 2، جان بوجھ کر بیوی سے صحبت یعنی جماع کر لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا، یعنی اس روزے کے بدلے ایک روزے کی قضا ادا کرنا ہے، ایک روزہ ادا کرنا ہے اور کفارہ ادا کرنا ہے، جو کہ شروع میں ہم نے بیان کر دیا۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔